انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آج اس بابرکت دن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ تمام احباب کو مبارک ہو، اور شکر گزار ہوں قبلہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی طارق احمد نقشبندی زیدہ فضلہ کے کہ جن کے حکم پہ یہ دوسری بار یہ ناچیز آپ احباب کے سامنے اپنی چند معروضات لے کر حاضر خدمت ہے۔ عزیزان محترم، مختصر سے ٹائم میں انشاءاللہ میں اپنی چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اس کے بعد آگے بھی تقریباً 1:30 بجے صحبت پور میں اس ناچیز کا خطاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، حضور کی عزت کے حوالے سے آج چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عزیزان محترم، آئیے خطبے کے اندر جو آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی تلاوت سماعت فرمائیں اور ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ احباب کے سامنے بیان کر کے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہ آیہ مبارکہ میں نے آپ کے ذوق کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے میں نے پیش کی ہے۔ یہ جو ہمارے سنیوں کا ٹھنڈا مزاج ہے نا، جن سہیں سرڑی ہوجے، سہیں مولوی صاحب اچھے ایڑھو بیان کرے پر روائے چھدے بس جائیں، انہیں روائے تا سہیں مولوی صاحب جو پگھر نکرے اور بدھن وارے جو پگھر نہ نکرے مزو ہی تو آ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ جو قرآن سن کے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ متے کرے چو سبحان اللہ۔ آئیں سست تیا بیٹھا ہو، آج کیڑو بابرکت دیا، باواز بلند چو سبحان اللہ۔ اساں جے علاقے میں اگر اوہا محفل ہوجے، ہمیشہ چوندو راندو آتے ہتے ہوجے، آسیں شمن علی میرالی جی کو محفل کو بھبکے نے ڈسو آیا، عوام جی بھبکیوں ڈسن آسیں، مچلدہ پیا ہو جن سیں، سنی انہیں نچدہ پیا ہو جن، اور ڈی جا جیڑے ٹیم نعرہ لگن سیں، ہنی ٹیم بھی جذبو اور جوش، اور جدی اللہ تبارک و تعالی جو کلام پڑھ جے اور حضور سونے جی حدیث بیان تھے، مگ بنی کرے وہی رہن۔ او بھائی خالق کائنات تو فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو فرمان جے کو ایک مرتبہ سبحان اللہ چاہتو آ، اللہ ہونی کے 90 نیکیوں عطا کندو۔ ہاتھ متے کر سو سبحان اللہ۔
یارو لوگ بازاروں میں گلیوں میں گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ کو بھی اس پنڈال میں آ کر حضور کے میلاد میں اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ، ہاتھ متے کرے چو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جو مطلب اللہ پاکا ماں نہ کو وڈیرے جی تعریف کرا تھو، نہ کو نواب جی، نہ کو میر جی، نہ کو موتبر جی، اور تہاں کے بھی ایو چواں تھو، نہ کو میر جی، نہ کو موتبر جی، نہ کو وڈیرے جی تعریف کرو تھا، تہاں چو تھا تے رب اساں جو پاکا وہ شرمائے چھو تھا، اتن کے متھے کرے چو جن کی اللہ طاقت دنیا بآواز بلند چوے سبحان اللہ۔ تو جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 90 گناہ مٹا دیتا ہے اور 90 درجات بلند فرما لیتا ہے۔ رب تعالیٰ دینے میں نہیں بخل کرتا تو بندہ لینے میں کیوں بخل کرے؟ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ ہانے اینی کو گھٹ نہ تھی جو جدی آنے ماں واپس پڑھا اللہ جو قرآن تو تاں کے بآواز بلند آخر میں ایڑی سبحان اللہ چونی آ یہ در و دیوار ہینی شے جی گواہی دن تو بھائی میں اوپر میں ہینن قرآن جی محبت میں سبحان اللہ چاہیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آئیے عزیزان محترم، خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا اور مبشر بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم یہ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، حضور کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر بھی جناب والا بے مثال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت بھی بے مثال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی بے مثال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال ہے۔ لیکن عزیزان محترم اس آیہ مبارکہ میں سورہ فتح میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اب آپ کو پتا کیا ہے کہ عزیزان محترم شاہد کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان محترم ایک ایک بات سمجھا کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم 2 معنی کیے جاتے ہیں، یہ شاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے جناب والا، اس کا معنی گواہ بھی ہے، گواہی دینے والا، اور اس کا دوسرا معنی حاضر اور ناظر ہونے والا بھی ہے۔
عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ زیادتی ہوگی جن احباب نے یہاں پہ صرف شاہدن کا معنی گواہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اسی معنی کو لے کے آپ کو بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ گواہی بھی اس کی قابل قبول ہوتی ہے جو اس موقع پر موجود ہو اور وہ دیکھ رہا ہو۔ انہیں کدی تھے ہوا تو کو واقع تھے ہوجے اور تہاں کو اساں جی حکومت وارا پہ پوچھن سائیں سائیں فلانے ہند تے فلانے کے ہندا پیا، ہاں ہاں سائیں ہندا پیا، تو ڈٹھو ہی جو ہندا پیا، چندو ایڑو کوڑ موقع تے موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، گواہی بھی اس کی قابل قبول ہوتی ہے جو موقع پر موجود ہو اور اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو۔ پاگلو، اس کا معنی تو ہے حاضر اور ناظر۔ موجود ہونا یہ ہے حاضر اور مشاہدہ کرنا، دیکھنا یہ ہے ناظر۔ عربی کا لفظ ہے حاضر اور ناظر۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کائنات والوں کے لیے حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ شاہد اگر کوئی سر پھرا پھر بھی کہے کیڑی ڈکشنری میں لکھو پیو آ قرآن جی بھی آیات بینات، ہم نے انکار نہیں کیا کہ شاہد کا معنی گواہ ہے، بالکل ہے اور حقیقی یہی معنی بھی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ ان کے لیے جو ذرا دین سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا، جنازہ پڑھتا ہو نا صحیح، ہاتھ متے کرے جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنازے میں ایکڑی دعا پڑھ بھی آ میت جے کا، شاید اساں جو علمیو ہے یا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے نہ خود دین سیکھنا ہے علماء سے، نہ ہی اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، ہمارا مسلمان نماز سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، حضور کی شریعت سے دور۔ عزیزان محترم، ہمارے سیدھے سادے سنی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور پھر وہیں پہ آ کے صحیح ضرور یعنی جنازے جو طریقوں تو بدھائیں جاؤ صحیح۔ یہ 40 سال عمر گزاری تھی، ہر ڈی اچھی مولوی صاحب چوے سائیں انہیں نماز جنازہ پڑھ جائے تو ہاں کے پانچ زندگی سوارنی نہ ہے۔ عزیزان محترم، نماز جنازہ میں اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے زندوں کو بخش دے، بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لی حینا، یا مالک و مولا ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، اگتے چاہے و شاہدنا جے کے موجود ان پروردگار ہنن کے بھی بخش، و غائبنا جے کے موجود نہ ہن پروردگار ہنن کے بھی بخشے چھڑے۔ آنے جو کو صرف پھر مولوی چوے جو بھائی شاہد جو مانا حاضر نہ ہے، مولوی کے چوکا رہتے ترجموں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، چو چھا چوندو اساں جے گواہن جی بخش جو فرما، مولوی چوندو نا ہتے مانا ہے جے کے موجود ہیں انہن جی بھی بخشش فرما، و غائبنا جے کے موجود نہ ہیں انہن جی بھی بخشش فرما۔ تو مولوی صاحب ہر جگہ تے ایک معنی نہ ہے نا صحیح، ایک لفظ ہونی جا کئی معنی ہیں۔ عربی میں ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اب آنکھ کو عربی میں عینن بولتے ہیں، گھٹنے کو بھی عینن بولتے ہیں، اور پانی کے چشمے کو بھی عینن بولتے ہیں۔
تو یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جہاں آپ کو موقع مناسبت اور سیاق و سباق نہ ہو بس ٹھوک دو وہی ترجمہ کرنا ہے ہم نے. تو عزیزان محترم میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں کہ یہاں پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے. اور پھر فرمایا وہ مبشرن آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. وہ نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. اب ڈر سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو خوف زدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. تو سبحان اللہ. عزیزان محترم عربی میں نذیر ہونی شخص کے چوندہ ہے کہ جیڑو شخص ڈرجائن وارے نقصانات کو پہرے پہرے انہی آدمی کے انہی نقصانات کو مطلع کرے. سمجھو تا سہیں ماں سندھی گلایاں تو تڑی بھی تو چپ کرے ونجو تا، اردو گلاواں تڑی بھی چپ جا کرو تا سہیں. کیڑی زبان سمجھتا ہو؟ انگلش میں شروع کروں چھا باواز بلند چھو سبحان اللہ سے. تو عزیزان محترم یہاں پہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا کہ اپنی امت کو بتا دو جو نیک اعمال کریں اور نیکیاں کریں، جب وہ نیکیاں کریں گے انہیں جنت کی خوشخبری دینے والا جو ہے نا آپ بتائیں کہ ان کو جنت کی خوشخبری دیں. اور جو امتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو چھوڑ دے، تو میرے آقا ان کے لیے نذیر بھی بن کر آئے ہیں کہ ان کو ڈرانے والے. میرے آقا نے بتا دیا اگر تم نے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالی کا فرض ادا نہیں کیا تو اس کے لیے خالق کائنات نے عذاب مقرر کیا ہوا ہے. اور اگر تم نے نمازیں نہیں پڑھی تو تمہارا مقدر جہنم بن جائے گا. اگر تم نمازیں پڑھتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ماں باپ کی عزت کرتے رہے، بڑوں کا احترام کرتے رہے اور ہر ایک شخص کو ادب و احترام کے ساتھ دیکھتے رہے، ہر ایک کو اس کی کیٹیگری کے ساتھ ادب اور احترام کے دائرے میں دیکھتے رہے، تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیکیوں پر عمل بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا. اور سورہ فتح میں آیت نمبر 9 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی خوب پاکی بیان کرو. اب اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں، 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. دوسرا حکم یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اپنے نبی کی خوب تعظیم اور توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تیسرا حکم یہ ہے کہ خالق کائنات کی خوب پاکیزگی بیان کرو. بآواز بلند چو سبحان اللہ. تو عزیزان محترم ویسے تو اسلام نے ہر اپنے بڑے کی تعظیم اور توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا.
میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں، جس نے اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی اور جس نے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہ کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غور کیجئے کہ جو اسلام اپنے سے ایک دن بڑے کی تعظیم اور توقیر کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وہ اسلام ہمارے اپنے نبی کی توقیر اور تعظیم کا کتنا ادب و احترام کا حکم دیتا ہوگا۔ اور عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کس درجے کی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں قرآن پاک اور صحابہ کرام کی زندگی کے چند نمونے آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ قرآن نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم کس انداز سے دیا ہے۔ آج جو بھی بے زبان ہو کر، بے لگام ہو کر کسی کو کوئی اللہ طاقت دے رہا ہے، وہ طاقت کے نشے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے مسلمانوں کو باپ پہ غیرت آتی ہے، ماں پہ غیرت آتی ہے، بیوی پہ غیرت آتی ہے، قوم پہ غیرت آتی ہے، لسانیت پہ غیرت آتی ہے۔ اگر غیرت نہیں آتی تو صرف اور صرف دین اور اسلام پہ اور حضور کی عزت پہ نہیں آتی، تو پھر جب ہم ناموس کی بات کرنے لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہے تو مولوین جو کما یہ جناب والا مولوی جانن تو جو پیٹ جو چکرا نہیں۔ عزیزان محترم، جس طرح کہ تم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہو، جس طرح کہ ماں باپ کا ادب و احترام ضروری ہے، اس سے کئی درجے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ادب و توقیر کا ہونا ضروری ہے۔ کیا صحابہ کرام کی زندگی آپ کے لیے اور ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد گرامی نے اسلام لانے سے قبل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو پی کے جنجے نطفے کو پیدا تھے ہوا آج جناب والا سورو بے ادبی کرے تو چھا کرا چاہے متا زال پھری وہی رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اتنے تک کوئی بھی شخص پکا کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام رشتہ دار اور اقربا سے اور اپنی ذات سے مجھ سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ یہ کیڑو پیارا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہ ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت اب تک دیکھی نہیں ہے تم نے، نعرے لگائے تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو دور کی بات ہے، تم نے اپنے نبی کی محبت میں آج تک سنت رسول اپنے چہرے پہ نہیں سجائی، تم نے اپنے نبی کی محبت میں 5 وقت کی نماز کو قائم نہیں رکھا، تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا، تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جب دین کے اوپر حملے ہونے لگے اس وقت تم نے یہ کہا کہ جناب ہمارا کیا کام ہے، یہ تو کام ہے مولویوں کا۔ عزیزان محترم، جو جس سیٹ پہ بیٹھ کے جو اللہ جسے طاقت دے رہا ہے وہ اتنا فرعون بنتا ہوا جا رہا ہے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دن دہاڑے اسمبلیوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب ان کا روک ٹوک نہیں ہوگا تو پھر خالق کائنات غازی سید سرحدی جیسے نوجوان پیدا فرما دے گا۔ ہاں، جب مومن مسلمان حضور کی عزت پر پہرا نہیں دیں گے تو خالق کائنات اس سے بڑا غیرت مند ہے
کہ وہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے غازیوں کی پیدائش کر دے۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ کوئٹہ شہر میں جس بے گستاخ نے، بے ادب نے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بے ادبی اور گستاخی کی، تو اس نے کیا سمجھا کہ جناب والا اس کو لاک اپ میں ڈال کے چند دنوں کے بعد اسے جناب والا عدالت میں لا کے یہی عدالتیں ہماری ان کو آزاد کر دیں گی۔ نہیں عزیزان محترم، ہماری ذات کے لیے کائنات میں صرف ایک ریڈ زون ہے جسے ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کا ریڈ زون قرار دیتے ہیں۔ ہاں، کائنات کے ریڈ زون اور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عزت کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا جو مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں کہ جنگ یمامہ جس وقت ہوئی تھی، آپ عزیزان محترم اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی جنگیں لڑی گئیں، آپ کو پتہ ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کے جتنے بھی غزوات اور سرایا ہوئے، 74 جنگیں لڑی گئیں۔ کتنی؟ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ مسئلہ چھائے نہیں کہ ٹیٹ کرے چھوڑو یار۔ کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ 74۔ 70 اور 4 گنتی ہندی ہے یا نا ابا؟ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ 74 جنگیں لڑی گئیں۔ ان 74 جنگوں میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک جنگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بھی لڑی گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی عزت کا، حضور کی ناموس کا، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ کتنا بڑا حساس معاملہ ہے کہ عزیزان محترم جس وقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو دیگر معاملات بھی تھے، جو معاملات پیش آئے، منکرین زکوٰۃ بھی پیدا ہو گئے، منکرین ختم نبوت بھی پیدا ہو گئے، اور اس جنگ یمامہ کے اندر جناب والا مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان، دعوی نبوت کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جناب والا جو بدری صحابہ ہیں، جو جنگ بدر میں صحابہ بچ گئے تھے، جو غازی بن گئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو ہم کسی بھی جنگ میں نہیں بھیجیں گے۔ خدا کی قسم، جب یہ ختم نبوت پر یہ جنگ ہوئی یمامہ کے اندر، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جو بدری ہے، غیر بدری ہے، سب نے جنگ یمامہ کے اندر شامل ہونا ہے۔ اور پھر یہ جنگ یمامہ ہوئی، یہ ختم نبوت پر ہونے والی جنگ صحابہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی۔ عزیزان محترم، اسلام کی عظمت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں جب 74 جنگیں ہوئی، ان میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن جنگ یمامہ جب ہوئی، حضور کی ختم نبوت پہ، حضور کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ جب یہ ختم نبوت پہ جنگ ہوئی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ آج کسی بھی جناب والا طاقت کی کرسی پہ بیٹھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب والا ہم جس طرح چاہیں اپنا قلم گھما لیں، جس طرح چاہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قانون کو بدلیں۔ نہیں، یہ 295 یہ مومنوں کے دل کا قانون، مومنوں کے ایمان کا قانون ہے، اور یہ ختم نبوت کا قانون ہے۔ عزیزان محترم، یہ حضور کی عزت کا قانون ہے، کیونکہ یہ عزت خالق کائنات نے ہمیں قرآن پاک میں خود سمجھائی ہے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، آؤ خالق کائنات قرآن پاک میں
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی جناب والا تعظیم اور توقیر کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے عزیزان محترم؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سبحان اللہ. واپس تکجی پیاؤ با آواز بلند چو سبحان اللہ. ہانے ماں بھی نہ شروع کرنم جترے تے ماں بدھا ماں تے آواز پجے ماں نہ تو بدھا با آواز بلند چو سبحان اللہ. ہنی کو متھے چو سبحان اللہ، نہ چاہیے سبحان اللہ با آواز بلند چو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا آئیے عزیزان محترم، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بڑی غور کے ساتھ آپ نے اس آیے مبارکہ پہ توجہ کرنی ہے کہ خالق کائنات کن سے مخاطب ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، نہیں عزیزان محترم، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے، مومنوں کے ساتھ مخاطب ہو کے، ان کے سامنے مخاطب ہو کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، میں اپنے نبی کی عزت کا قانون تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضور کی ناموس کا عزت کا قانون تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، تمہیں بتانے لگا ہوں کہ میرے آقا کی عزت اور توقیر کس طرح کرنی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو، آج کے بعد رائنا کا لفظ نہیں کہنا. آئیے عزیزان محترم، میں اس کے پس منظر کی طرف، میں اس کے شان نزول کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. عزیزان محترم، راعینا اس کا ویسے معنی ہے کہ نظر عنایت فرمائیے. عزیزان محترم، جب بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے، کوئی تعلیم دیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ ان کے سامنے رکھا کرتے تھے، اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ بتایا ہوا مسئلہ سمجھنا آتا، وہ بتائی ہوئی بات سمجھنا آتی، تو صحابہ کرام یوں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے رائنا، یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے، یا رسول اللہ اس مسئلے کو دوبارہ ریپیٹ فرمائیے، اس مسئلے کو دوبارہ بیان فرمائیے تاکہ ہم اس مسئلے کو سمجھ سکیں، تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں. عزیزان محترم، صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی دوبارہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ادباً یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ راعینا، لیکن عزیزان محترم یہودی اور منافقوں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کو تو کسی بات کا پتہ نہیں چلتا. عزیزان محترم، ان کے عربی دانوں نے انہوں نے دیکھا کہ عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو جب آپ کھینچیں گے یہ یا بن جائے گی، اس کا معنی علیاذ باللہ چرواہا بن جائے گا. تو جب یہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، جب یہ لفظ کہیں گے تو یہ لفظ علیاذ باللہ نکر کفر نباشد راعی کا لفظ جب استعمال کریں گے تو وہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے چرواہا علیاذ باللہ. سمجھو تھا تو جناب صرف عین کے ہیٹھ زیر ڈائی کرے، ان کے زیر کے جڑی چھک دو عربی میں ہے بنی میں دو راعی علیاذ باللہ چرواہو، بکریوں چرائن وارو،
اندازو کرو کہ حالانکہ رائنا جو جیکو لفظ آ انہی جو معنی بالکل درست آ، انہی جو معنی ہے تو یا رسول اللہ نظر عنایت فرما، دوبارہ یا رسول اللہ انہی مسئلے کے دوبارہ واپس بیان فرمایو، لیکن ایو مسئلو صحیح حجن جے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی فرمایو خبردار مومن، خبردار مسلمان، خبردار حضور دے صحابہ، آج کو بعد انہی لفظ اگرچہ معنی بھی درست آ لیکن حضور جے بارگاہ میں ایو درست لفظ بھی نہ ہے چونو تو پروردگار اسا پو کیڑو لفظ ہوں خالق کائنات چاہو اچ تو ماں تو کے پانجے نبی جی عظمت اور ہونی جی ناموس اور ہونی جی دربار جو ادب سکھایا جنہی بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم جی بارگاہ میں کو بھی لفظ چنے اگر تو کے دوبارہ بدھن جی ضرورت آ تو حضور جی بارگاہ میں چاہو انظرنا یا رسول اللہ، یہاں رسول اللہ نظر عنایت فرمائے اور پو خالق کائنات فرمایو اکڑی یا گال بھی بدھی چھڑو آج کو بعد جڑی بھی مجھو محبوب کو بھی مسلو ڈسلے توجہ سا بدھو واسمعو وڈی توجہ سا بدھو واپس دوبارہ ریپیٹ کرن جی ضرورت بھی نہ پوے، خبردار اگر دوبارہ توہاں ہنی لفظ کے رائنا جے لفظ کے استعمال کیو خالق کائنات ارشاد فرمائے تھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایڑے بے ادب گستاخ اور کافر جے کہاں اللہ تبارک و تعالی وڈو دردناک عذاب مقرر کیو آ۔ تو عزیزان محترم یہ ہے میرے آقا کی ناموس کا قانون۔ پھر جناب والا میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ اقتدار کے نشے میں کوئی بات کرنے لگ جائیں گے خیال کرنا کہ کہیں جناب والا وردی کی صورت میں غازی ممتاز خالق کائنات پیدا نہ فرما دے۔ تم نے کیا سمجھا کہ جناب والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ جس قدر چاہے ہم حملے کرتے رہیں کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، یہ تمہاری سوچ تھی۔ رب بڑا غیرت مند ہے عزیزان محترم، اگر کوئی مسلمان اس پہ پہرا نہیں دیتا تو خالق کائنات خود غازی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور کی عزت کا قانون ہے یہ ایسا عظیم قانون۔ عزیزان محترم صحابہ کرام کس درجے کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عزیزان محترم آپ کی ادب اور تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو اپنی جگہ پہ، جس سواری پہ میرے آقا نے سوار ہو کر سواری کی ہے صحابہ تو اس سواری کے پیشاب مبارک کی بھی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ نہ چاہیے سبحان اللہ، آواز بلند چو سبحان اللہ۔ ماں تو کے بدھاواں عزیزان محترم گھنے مولوین کو چھا بدھو ہوں دئی پانچے نبی جی شان، اچ مومن ماں تو کے ماں بدھاواں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ہونی سواری جن کے تو اور ماں پانچی زبان میں گڑا چوندا ہوں عزیزان محترم، لیکن ہنی گڑا جی نسبت جڑی کملی وارے آقا سا تھی ونجے وہ اساں گڑا نہ چوندا ہوں، ہنی کے دراز گوشت چوندا ہوں۔ بابا دے بلند چو دراز گوشت جو مطلب ہے تو وڈے کنن وارو چھا وڈے، ہاں ہے بارگاہ ایڑی آ ہے تو جو ماں جو گڑا تو نہ ہے، ہے وہ گڑا ہے جائیں گڑا کے جائیں دراز گوشت کے حضور سونے جو جسم مبارک جو لمس حاصل تھے ہوا ہے یافور مبارک تھی خیبر جو مکان تے ہے شفا شریف ہے خصائص القبرا ہنی کے پڑی دے سے تجھے ایمان تازو تھے تو حضور سونے جو مقام حضور سونے جی عزت اور تعظیم اور توقیر چھائے ماں چواں پو تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے دراز گوشت جے پیشاب مبارک جی بھی ادب اور تعظیم کندا ہا۔ ایک دن حضور سونو انہی دراز گوشت سوار تھی کرے عبداللہ ابن ابی منافق جے محلے میں ویو اور جدی ہونی محلے میں حضور سونے جو گزر تھے وہ گال سمجھ اچھے تھی ابا ہاتھ متے کرے سبحان اللہ چوندا ہے تو ماں سمجھا تو
یہ تو نہ سمجھا جو سائیں ماں بس یہ نیڑی تو پھاڑا اور تو کہ سمجھ بھی نہ تھی اچے سائیں باواز بلند چو سبحان اللہ سندھی میں چواں اردو میں چواں با اردو تو سمجھ ہی دیا نا سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دراز گوش پہ سوار ہو کے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے رستے میں اس دراز گوش نے پیشاب مبارک فرما لیا جب اس دراز گوش پانچ ذہن میں وے چھڑ جاؤ چو مولوی صاحب الے چھا چوندو پو کیڑے گوشت جو نالو وٹ دو پاؤ یہ گوشت نہ ہے گوشت نہ چواں تو گوشت فارسی میں کنن کے چوندا ہے نا دراز گوشت لمبے کانوں والا جیکو گڈا سمجھو تھا سائیں لیکن حضور سونے جی بارگاہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دراز گوشت پہ سوار ہوئے اس دراز گوشت نے پیشاب مبارک فرما لیا عبداللہ ابن ابی منافق جب اس نے دیکھا کہ حضور کے دراز گوشت نے پیشاب کیا نا اس ظالم نے اس منافق نے اپنی ناک پہ یوں کپڑا چڑھا لیا ڈسدا ہو نا کہیں کے جو کوش ہے نا پسند تھے کھنی کرے نک جو متو کپڑو رکھ دو ہانے جڈی اینی منافق کپڑو کھنی پانجے نک تے رکھو تو حضور سونے سے گڈ حضور جو غلام عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہو ہاتھ متھے کرے چو سبحان اللہ اے ماں تو آنکھیں ڈسا تو صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ذات جو ادب پانجی جائے تھے جائیں چیز سان جائیں بھی شے سان حضور سونے جی نسبت تھی ویندی انہی جو صحابہ کرام کترو ادب و احترام کندا ہا حضور جی ذات ما وراء الورائے حضور جی ذات جو عزت و مقام پانجی جاتے ہا لیکن جائیں شے سا تعلق حضور سونے جو تھے ہوا انہی تے صحابہ کرام پانجی جان دیان کا تیار ہوندا جدی ہونی پانجے نک تے کپڑو رکھو نا تو پو ہونی صحابی رسول چھا چاہو جملو بدو صحابی رسول جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہیں تو کہ شرم نہ تھی اچھے تو کہ شرم نہ تھی اچھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دراز گوش پیشاب مبارک فرمائے ہوا تو کہ ہنی جی خوشبو پسند نہ ہے قسم کھنی کرے ہن صحابی رسول چاہو واللہ قسم اما کے اللہ جی تو جی خوشبو کھوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ہنی سواری جے پیشاب مبارک جی خوشبو زیادہ بہتر ہے ظالم تو جی چھا حیثیت منافق تو کھنی کرے کپڑو پانجے نک تے چاڑیو تھی تو جی خوشبو کو لکھیں دھرجے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ہنی گدہ مبارک جے پیشاب مبارک جی خوشبو بہتر رہا یہ ہے صحابہ کا مزاج یہ ہے صحابہ کا مزاج آؤ آپ کے سامنے اب مزاج خداوندی ان موحدوں کے لیے ان توحید کے ماننے والوں کے لیے رکھنے لگا ہوں عزیزان محترم جو بات بات پہ اہل سنت کو توحید کا تانا دیتے ہیں کہ اہل سنت توحید کو بیان نہیں کرتے عزیزان محترم میں ان کے لیے آج آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ رکھنے لگا ہوں اور یہ حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باواز بلند چو سبحان اللہ نچو یہی باواز بلند چو سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ پان فرمائن تھا تو ایک دن حضور سونے کے عرض کین یا رسول اللہ تو ہاں جڑی قضائے حاجت جے کا ویندا آئیو تو جڑی واپس ایندا ہو تو ہاں جے بعد اساں جڑی ویندا ہوں تو ہوتے ہوا شے نہ ڈسدا ہوں جے کی شے انسان جے جسم کو خارج تھی دیا چو سبحان اللہ یا رسول اللہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے
بیت الخلا تشریف لے جاتے ہیں، تو جب آپ تشریف لے کر آتے ہیں میں واپس چلی جاتی ہوں، یا رسول اللہ میں وہ چیز نہیں پاتی جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، یا رسول اللہ صرف اور صرف مجھے وہاں پہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ چیز کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ شفا شریف، یہ خصائص القبریٰ عزیزان محترم جلیل القدر محدث ہیں جن کا سن وفات 544 ہجری ہے، عزیزان محترم وہ نقل فرما رہے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال بھی کیسا کیا ہے، یہ سنیوں کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ آج اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی نہ لیتے اسا انگوٹھا چموں اس وڈو شرک اور بدعت کرنے دا، یہ تو دور کی بات ہے، تم نے ہم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگوٹھے چومنے پر بات کر دی ہے، تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کے چومنے کی بات کر دی ہے۔ یہاں اما عائشہ صدیقہ کیا عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جب ہم آپ کے بعد جاتے ہیں وہ چیز نہیں پاتے، وہاں تو صرف خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا اما علمت یا عائشہ، آئے عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ تعالی امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء؟ آئے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے رب نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو چیز انبیاء کرام کے جسموں سے نکلے اس چیز کو اپنے سینے کے اندر لے لیا کر۔ عزیزان محترم ساری رات میں سوچتا رہا کہ اس بے نیاز رب کو اس چیز کی ضرورت کیا تھی کہ اس نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں سے جو چیز خارج ہو جاتی ہے اسے اپنے سینے میں لے لیا کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزان محترم میرا اور آپ کا کوئی پاخانہ ہو، کوئی شخص ہمارے پاخانے کو، ہماری گندگی کو دیکھ کے اس کی طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر بوجھل سا ہو جاتا ہے، وہ بوجھل محسوس کرتا ہے۔ عزیزان محترم خالق کائنات کی غیرت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی۔ تو عزیزان محترم میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنے لگا ہوں کہ جو رب مصطفیٰ کے پیشاب پہ اتنی غیرت کھاتا ہے تو پھر وہ رب اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا۔ سبحان اللہ نہ چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس روانو تھی تو پہنچ دلدار کی آمد۔ وعلیکم السلام سے روانو تھیا تو وہاں سے مشائخ اہل سنت روانو تھی تو پاؤں اتوں سے میں اوپر کہوں۔ عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ جو رب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشاب مبارک پہ اتنی غیرت کھاتا ہے تو پھر وہ اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس پر پہرا دے، اپنے اردا گرد دیکھے کہ عزیزان محترم آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منکر ختم نبوت کے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کے اس بلوچستان کے اندر 3 بڑے منکر نبوت کے بڑے فرقے ہیں عزیزان محترم، جن میں سے قادیانی بھی ہے، جن میں سے بہائی بھی ہے اور جن میں سے زگری بھی ہے۔ عزیزان محترم آپ کے اس بلوچستان میں زگریوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکول بالکل پڑھائیں، ہم سکول کی مخالفت نہیں کرتے، ہم اسکول اور یونیورسٹیز اور کالجز کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ جو لیکچرار موجود ہے، جو پروفیسر حضرات موجود ہے، جو عزیزان محترم ٹیچر حضرات موجود ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے بچوں کو تعلیم کیسے دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ضرور پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اہل سنت کے مدارس کے اندر میں انہیں ضرور داخلہ دلوائیں۔
آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ تاکہ آپ کے بچوں کا ایمان بچ سکے اور ان کا عقیدہ بچ سکے. عزیزان محترم، یہ ذکری آپ کو پتہ ہے ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ پہلا واردات ہی یہی کرتے کہ نماز سے اچھا مل دعا، کچھ بھی نہ ہے نماز. ان کا کام صرف اور صرف ذکری کا مطلب ہے بس اللہ جو ذکر کرنا ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا ہے نا، بس ان کا عجیب قسم کا ذکر ہے. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں. وہ ملا محمد اٹکی کو اپنا نبی مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ زکوٰۃ کے بھی منکر ہیں، وہ حج کے بھی منکر ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کے بھی منکر ہیں، وہ نماز کے بھی منکر ہیں. اور عزیزان محترم، ان کا حج آپ کو پتہ ہے کہ تربت کے اندر، یہ جو آپ کے بلوچستان میں تربت میں کوہ مراد جناب والا، اس پہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس جناب والا کوہ مراد پہ ہمارا جو نبی علیہ باللہ، ان کا نبی جو محمد اٹکی جو ہے، جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ جلوہ گر ہوا تھا. اور یہ پھر رمضان المبارک میں 27ویں رمضان کو اپنا حج ننگے ہو کر کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے حج کو کوئی وقت نہیں دیتے. مسلمان بے خبر ہے. مسلمان تو چوندوں ماں پانچ پٹر کے MBBS کرائے کہ ڈاکٹر بنایا تو کہ خبر نہ ہے یہ ڈاکٹر بنی کرے. تجھے ایمان جو بھی خاتمہ کندو اور پوری نسل جو بھی خاتمہ کندو، تو ڈاڈو خوش تھے ہوا ماں پٹ کے ٹائی پہنائے کرے، پینٹ پتلون پہنائے کرے، MBBS کرائے کرے، وڈو ڈاکٹر بنائے ہوا. اینی ڈاکٹر کے چھا کندے جے کہ نماز جنازہ جو طریقو بھی نہ اچھے، اینی ڈاکٹر کے چھا کندے تجھے مرن کو بعد یہ دعا بھی نہ کرے. اینی خاطر تو ہنی کے MBBS کرائے، اینی خاطر تو ہنی کے تعلیم نوائے، اینی خاطر تو ہنی کے عہدے تے لہائے. چھو تو کہ علم نہ ہو تو عزیزان محترم دنیا حاصل کرے تو لیکن دین کے پانچے ہاتھوں بالکل نہیں تو. تو اس لیے آخری پیغام ہے کہ اپنے مدارس کو عزیزان محترم تقویت دیں. زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، مدارس کا احترام کریں، مدارس کا خیال کریں، اپنا عشر نکالیں. اہل سنت کا آپ کے اس شہر کے اندر بہت عظیم جامعہ ہے جسے مفتی طارق احمد نقشبندی صاحب چلا رہے ہیں. آپ ہی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، آپ سے اپنی اولاد مانگ رہے ہیں. ان کو لاؤ اور حافظ قرآن بناؤ. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.